ہر ایک جب بھی کوئی مشکل درس ہوتا تھا تو اس کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دیتے تھے. تو اس پر ہمارے محترم ریاض نے کہا ایک مثال آپ ہمیں بھی دے دیں. تو آج میں ان کی خدمت میں لے کر آیا ہوں وہ مثال چونکہ ایک بخیل اور سخی کا واقعہ بیان کرتے تھے. کہتے تھے یہ چشمدید واقعہ ہے یہ افغانستان کا. بہت ہی مالدار، دولت کی کوئی حد نہیں، مگر زندگی میں کبھی اسے توفیق نہیں ہوئی تھی کہ ایک پیسہ کسی کو دے. اس کے برعکس اس کا جو نوکر تھا، جو کچھ اسے تنخواہ اجرت ملتی تھی وہ سب راہ خدا میں دے دیتا تھا. اس بخیل کے بیٹے نے باپ مر گیا، دفنا دیا. اور کہاں مرا؟ حج کے لیے بہت سب نے زور دیا حج واجب ہے. مشکل سے وہ حج پر گیا اور حج پر جا کے مر گیا. تو سب خوش، کتنا خوش قسمت تھا، وہاں جا کے مرا. یہ واقعاً یہ یعنی ہمارے خدا غریق رحمت کرے، اس وقت میرا عادت آیت اللہ ہم نہیں ان کے شاگرد ہیں، فرمایا کرتے تھے یہ چشمدید واقعہ ہے. قرآن کریم کی روح سے یہ میرے سامنے جس آیت کی میں نے تلاوت کی ہے، لن تنالوا البر. بر کسی بھی نیکی کو کہتے ہیں. ہر طرح کی نیکی کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ بر. ہر طرح کی نیکی، صلہ رحم کریں، کسی کی مدد کریں راہ خدا میں، یا عزیز و اقارب کی خوشنودی کی، کوئی بھی نیکی کرے اس کو بر کہتے ہیں. قرآن کریم نے کہا کہ لن تنالوا البر، ہرگز تم نیکی تک پہنچ ہی نہیں سکتے حتی تنفقوا مما تحبون، جب تک تم اپنی محبوب ترین شے کو اس کی راہ میں انفاق نہ کرو تم نیکی تک نہیں پہنچ سکتے. لا تنالو نہیں ہے، ما تنالو نہیں ہے، لیسا تنالو نہیں ہے. یہ حروف نفی ابد کے لیے نہیں آتے ہیں. ان میں گنجائش ہوتی ہے کہ اگر یہ کرو اس کے مقابلے میں یہ کرو تو یہ ہو جائے گا. مگر جب لام نون سے نفی کرے، لن تنالوا البر، ہرگز کسی طرح کی نیکی کو تم پا نہیں سکتے حتی تنفقوا مما تحبون، جب تک اپنی محبوب ترین شے کو اس کی راہ میں خرچ نہ کرو. محبوب ترین شے کو. ہمارے استاد محترم، ہمارے محترم ریاض کی خدمت میں وہ کہتے تھے ایک بہت ہی دولت مند اور انتہائی بخیل تھا. اس کے برعکس اس کا نوکر جو تھا، جو اس کو تنخواہ ملتی تھی، وہ گھر کچھ بھی نہیں لے کے جاتا تھا، وہ جو فقراء مساکین سامنے ان کو دے دیا. اس دولت مند کے بیٹے نے جب اس کا باپ حج کے لیے گیا اور مرا تو سب خوش، پورا خاندان خوش، پورا محل خوش، محلہ خوش. اور سمجھ رہے ہیں شہر والے بھی اتنا خوش قسمت تھا. ہم اس کو بخیل سمجھتے تھے، ہم اس کو کنجوس سمجھتے تھے. یہ تو حج پر جا کر خدا میں وہاں جا کے مرا. یہ ظاہراً میری آپ کی بھی رائے یہی ہے، ہم سب یہی سمجھتے ہیں، مگر حقائق کچھ اور ہے. استاد محرم فرماتے ہیں کہ اس کے بیٹے نے دیکھا حج پر ان کے والد کا انتقال ہوا، دفنا کہا گیا، بیٹا بھی ساتھ گیا تھا. افغانستان آیا تو پتا چلا وہ نوکر جو ان کا تھا سخی، اس کا بھی انتقال ہوا. اس کو دفنا دیا تھا افغانستان میں. باپ کو دفنایا تھا کہاں؟ مکے میں. اب یہ شخص خواب میں دیکھتا ہے کہ باپ کو مکے سے نکال کے افغانستان لا رہے اور افغانستان سے اس نوکر کو نکال کے مکہ لے کے جا رہے ہیں. ایک دفعہ اس خواب کو دیکھا، پھر خیالات ہو سکتے ہیں، لیٹا، پھر دیکھا، پھر وہی خواب، دوسری دفعہ، پھر تیسری. سو نہیں سکا. یہ کچھ تو ہے، یہ معاملہ کچھ سنگین ہے. سویا نہیں، بہت ہی بے چین ہوا. اس کے اندر کے ضمیر نے ان سے بے چین کیا، میں جا کر قبر میں دیکھوں کہ باپ کو میں نے دفنایا تھا ہے بھی یا نہیں. نوکر کو جہاں دفنایا تھا نوکر اپنے قبر میں ہے یا باپ ہے جو کہ لا کے باپ کو وہاں دفنا رہے اور نوکر کو وہاں سے اٹھا کے مکہ لے کے جا رہے.
جب یہ گیا تو استاد محترم، میں نے عرض کیا کہ موجودہ رہبر کے بھی استاد ہیں، آیت اللہ محمد علی مدرس کے نام سے، بہت قابل انسان، ان کی ادبیات کی کتاب جامع الازہر میں پی ایچ ڈی کرتے ہیں جامع الازہر میں. تو بزرگوار فرماتے تھے کہ جا کے دیکھا تو قبر میں، نوکر کے قبر میں باپ لیٹا ہوا افغانستان میں، باپ کا جنازہ ہے، اور جبکہ باپ مکے میں مرا ہے. اور یہاں افغانستان میں جس قبر میں دفنایا ہے وہ نوکر ہے. جب نوکر کی قبر کھول کے دیکھتا ہے تو نوکر نہیں ہے، باپ ہے. باپ کی جگہ پر نوکر ہے، نوکر کی جگہ پر باپ ہے. اس نے دیکھا تھا باپ کو اٹھا کے لا رہے ہیں مکے سے، نوکر کو اٹھا کے لے جا رہے مکہ. تو اس نے باقاعدہ اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ باپ افغانستان میں آ چکا ہے، نوکر مکہ جا چکا ہے. یہ ہے بخیل اور سخی. آپ یہ ذہن میں رکھیے، سرور کائنات نے دو اشخاص کی بڑی تعریف کی جبکہ یہ دونوں مسلمان ہیں. ایک حاتم کی، حاتم طائی، ارشاد فرمایا یہ شخص چونکہ اس کے لیے جنت نہیں ہے، اس لیے نہیں ہے کہ مسلمان نہیں تھا، مگر سخاوت صفات خدا میں سے اس میں ایک صفت تھی. خدا آگ سے کہے گا اس سے نہ جلا، میری ایک صفت اس میں موجود ہے، اسے جہنم کی آگ نہیں جلائے گی. سخاوت، حاتم طائی. اسی طرح سے عدالت صفت خدا ہے. نوشیروان غیر مسلم تھا، آتش پرست تھا، مگر چونکہ اس نے اپنی زندگی میں عجیب ترین واقعات عمر کے ساتھ، اس کے باپ کے ساتھ بہت سے عجیب ترین واقعات نوشیروان کے نقل کیے نہج البلاغہ کے مقدمے میں، کہ نوشیروان، یہ آج ریحانہ کے نام سے خواتین کے نام ہوتے ہیں، معاف کیجیے گا، اصل میں عربی میں ریحانہ وہ خوشبودار گھاس کو کہتے ہیں جو عرب کباب کے ساتھ کھاتے ہیں، بلکہ عرب کیا پاکستان میں بھی کھاتے ہیں، یہاں بھی کھاتے ہیں، بہت خوشبو